أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب پکڑا دی۔ میری بہنیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی جگہوں کا مل جانا، کسی قرآن کلاس سے جڑ جانا اور ہمیں اس کی آیات سن کر سمجھ میں آ جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اسے عام سمجھیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ رب ہم پر مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آخری سانس تک ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنیں، ہم سورہ کہف آیت نمبر 12 تک جو ہے مکمل کر چکے تھے، یا 12 آیتیں مکمل ہو چکی تھیں الحمدللہ، اور آج ہم سورہ کہف آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نباہم ان کا حال، بالحق ٹھیک ٹھیک، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان، آمنو وہ ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور زیادہ دی ہم نے ان کو، ہدا ہدایت۔ ہم تجھ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے اور زیادہ دی انہیں ہدایت۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سچا ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی عقل، ہوش، حواس جو ہے بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، اور ہمت، طاقت رہتی ہے نا، تو ہمت بھی جوان رہتی ہے، انسان چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے، نہیں بڑے بڑے خطروں کو اس عمر میں وہ گوارا کر لیتا ہے، کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو بہت سے جو ہے خطرے جو ہے لاحق ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جب خود کوئی کام مشکل لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کے لیے مشکل ہے۔ تو یہاں پر صرف یہی لوگ صرف ہدایت یافتہ نہیں تھے، بلکہ اور بھی لوگ تھے، لیکن وہ جو ہے مصلحتاً خاموش تھے، اور انہوں نے علی اعلان جا کر کہہ دیا کہ اے بادشاہ، ہم، یعنی نوجوانوں نے کہ جا کر کہا کہ اے بادشاہ، ہم جو ہے تیری بات نہیں مانیں گے، یعنی چیلنج کر دیا، اور پھر جو ہے چیلنج کرنے کے بعد فکر مند بھی تھے کہ شہر میں رہیں گے تو وہ سختی کرے گا، تو لہٰذا جو ہے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جائیں ہم۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کو اس لیے مشکل نہیں لگا کہ ایمان اور ان کا توکل جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے رب، اپنے پاس سے دے سب کچھ، ہے نا، اور ہم، کیونکہ ہم یہ شرک قبول نہیں کر سکتے، تو ہمارا ٹھکانہ بنا۔ دیکھیں، جب ان نوجوانوں کا دل اپنے ارد گرد کی پھیلی گندگی، جہالت اور کفر سے
جو ہے اکتایا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلط ہے، تو یہ غار میں چلے گئے اور ان کا ایمان بچ گیا اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کو رستہ بھی دکھا دیا، اور ہم نے بات دیا ان کے دلوں کو، یعنی ان کو ہمت دے دی، ان کو قوت دے دی، ان کو صبر دے دیا اور ان کو برداشت دے دی۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں ہے نا، دلوں کو باندھنے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پڑھ چکی ہیں، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کو ہمت بڑھاؤ، ہے نا۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ جنگ بدر میں، جب مسلمان 313 تھے، دشمن 3 گنا زیادہ تھے، اور وہ مومن جو جنگ کے لیے نکلے تھے وہ کس طرح ثابت قدم رہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی تعداد کم دکھا کر ان کو ہمت بڑھائی تھی، اور پھر خاص طور پر فرشتے بھیجے تھے، اور فرشتے کے ذمے یہ کام بھی لگایا تھا کہ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم ان کے دلوں کو کیا کرو؟ ایمان والوں کے دلوں کو جمع کر رکھو، ایمان والوں کا دل مضبوط رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کیا تھا۔ تو ایک اور موقع پر اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی والدہ نے اپنے بچے کو جب جو ہے باسکٹ میں ڈالا اور ڈال کر دریا کی نظر کیا، اللہ کے حکم پر کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے بعد ان کا دل بالکل جو ہے دل کا حال کیا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے وحی کی ام موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کی ماں کو، کہ تو ان کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تجھے اس پر خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دے اسے دریا میں، ولا تخافی، اور نہ تو خوف کھا، ولا تحزنی، اور نہ ڈر، بے شک ہم اس کو لوٹا دیں گے تیری طرف، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو بنائیں گے من المرسلین، رسولوں میں سے۔ ان کا دل ہوا ہو گیا تھا، ہے نا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کہتے ہیں نا کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی ہیں اگر ہم ان کے دل کو نہ باندھتے، تو یہ جو ہے صدمہ جو ہے وہ برداشت نہ کر پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات جو ہے فرمائی کہ اگر ہم ان کے دل کو نہ باندھتے تو یہ صدمہ جو ہے برداشت نہ کر پاتی۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد بھی اتنی ہی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اسی طرح جو ہے جمع بھی دیتا ہے نا۔ تو ایمان کی مضبوطی جو ہے یہ جو ہے شرط ہے یہاں پہ نا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وربطنا، اور ہم نے گرہ لگا دی، علیٰ پر، قلوبہم، ان کے دل، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب پروردگار ہے سماوات والارض، آسمان اور زمین کا، رب السماوات والارض، ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا کہ ربنا، ہمارا رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہم ہرگز نہ پکاریں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، الہن، کوئی معبود، لقد قلنا اذا شططا، البتہ ہم نے کہی، اذن، اس وقت، شططا، خلاف حق بات، یعنی بیجا بات۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، اور ان کو جو ہے یعنی ان کے دل کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا، اس قاموا، کب؟ جب وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فقالوا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہم ہرگز نہ پکاریں گے اس کے علاوہ کسی الہ کو، کوئی معبود کو، لقد قلنا، ورنہ ہم کہیں گے جو ہے اس وقت، شططا، خلاف حق بات، یعنی جو ہے بیجا بات۔ تو ہم نے قوت دی ان کے دلوں کو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لن ندعو، پوری قوت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہ کریں گے نا۔ لقد قلنا اذا شططا، حق سے دور بات کو شطط کہتے ہیں، یعنی اگر ہم ایسا کہیں گے تو یہ حق سے دور بات ہوگی، خلاف حقیقت بات ہوگی، تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی اگر ہم رب السماوات والارض کو چھوڑ کر ان سے دعا مانگیں، ان کی عبادت کریں۔ ہاؤلائی، یہ ہے، قومنا، ہماری قوم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، معبود، یعنی اور معبود، لولا یاتونا، کیوں،
کیوں نہ یا تو نہ کیوں نہیں لاتے لو کیوں لا یاتونا وہ نہیں لاتے علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بین صاف صاف. فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا فمن پس کون ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا جو گڑھ لے افترا کرے علی اللہ پر اللہ پر کذبا جھوٹ. ہاؤلائی یہ ہے ہماری قوم اس نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن پس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی جھوٹ افترا کرے جھوٹ گڑھے. اب دیکھیں یہاں پہ کہ سورہ انعام میں آتا ہے نا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر شرک کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ہے نا. پھر فتخرجوه لنا تو تم لے آؤ اس کو ہمارے پاس. ان تتبعون الا الظن نہیں یہ پیروی کرتے ہیں الا الظن مگر گمان کی. یہ بات وہ کیوں کر رہے تھے، کیوں یہ بات کر رہے تھے وہ کہ ہماری قوم شرک کر رہی ہے اور شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو لائیں. اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے. شرک کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گڑھنا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے یا کسی اور کو اپنا شریک بنایا ہے. یہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، ہے نا. کیا ہوتا ہے نا کہ جب انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو آ کر پریشان کرتا ہے کہ دیکھو تم نے بہت جذبے میں آ کے بہت جوش میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اب تم جا رہے ہو یہاں سے، لیکن اب دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا پتہ تم ہی غلط ہو. اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو ایک طرح سے اپنے عقائد اور اپنی سوچ کی تصدیق میں یہ بات اپنے آپ سے یہ کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ کی تصدیق میں یہ بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ ہم حق پر ہیں. کیونکہ شیطان آ کر نا وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ پورا شہر ایک طرف ہے اور صرف 5-7 لوگ ایک طرف، تو انسان اس وقت ایک اندرونی کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں. اس وقت وہ اپنے دلائل جو ہے لا رہے ہیں کہ ہاؤلائی قوم اتخذوا، ہے نا. تو یہ جو ہے اپنے آپ یہ اپنے سوچ کی جو ہے نا اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہے نا. تو وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذ اور جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا، وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جو وہ پوچھتے تھے، یعنی جب تم ان سے اور ان کے معبود سے الگ ہو گئے، إِلَّا اللَّهَ مگر اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم ان سے اور ان کے معبود سے الگ ہو گئے، فاؤ تو پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ وہ پھیلا دے گا تمہیں، ربکم وہ پھیلا دے گا لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب من رحمتہ ہی اپنی رحمت، وَيُحَيِّ اور مہیا کر دے گا لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقہ آسانی نرمی. تو کیا کہا کہ فاؤ تو تم پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، اور ينشر لکم تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا اپنی رحمت اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا، من امرکم تمہارے معاملے میں، آسانی نرمی سہولت، ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے نا، اور جب تم نے کنارہ کر لیا تو اگر ہم اپنے آپ کو ان گروہوں کے ساتھ جوڑ لیں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ فیصلہ تو کر لیا ہے نکلنے کا، اب کیا ہے، اب پریشانی بھی ہے کہ نکل کر کہاں جائیں، اور ایک طرح سے کشمکش میں پڑے ہیں. اب وہ پھر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ چھوڑو، جب تم چھوڑ چکے ہو ان کا دین ان کا طریقہ تو اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان کے ساتھ مت رہو. فاؤ إِلَى الْكَهْفِ چلو غار کی طرف، ينشر لکم پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت، ہے نا. وَيُحَيِّ لَكُمْ اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں، مرفقہ آسانی، ہے نا، تمہارے لیے فائدے کا سامان مہیا کر دے گا اور تمہارے حال درست کر دے گا.
آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنا گھر بار انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے کیا کچھ کیا، کہ کیا کچھ ان کو جو ہے دیا، ان کو امام بنایا، صالح اولاد دی، رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رکھا۔ ایک ماں باپ چھوڑے، اللہ نے اس کے عوض کتنی اولاد دی، کتنی بڑی سعادت ہے نا یہ، کہ ایک نبی کے 2 بچوں سے 2 بڑی قومیں نکلیں، یعنی بنی اسرائیل اور اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے 2 بڑی قومیں وجود میں آئی نا۔ بنی اسرائیل یہ قوم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے نکلی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں امت محمدیہ، یہ قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نکلی، ہے نا۔ تو اور اسی نسل میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ہے نا، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میری بہنیں، لیکن یہ سب کچھ کب ملا؟ جب انہوں نے کچھ چھوڑا، کچھ قربان کیا۔ اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے کہ جب تک ہم قربانی نہیں کرتے اور کچھ چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر کچھ ملتا بھی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ زمین میں دانہ ڈالیں تو کچھ دانہ نہ ڈالیں تو کچھ نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر ہم اس میں ڈالیں تو بہت کچھ نکلے گا۔ اسی طرح جیسے ہم دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اللہ کی جنت پانے کے لیے بھی کچھ دینا پڑے گا، اور پھر اس دینے کو اللہ کیا کہتا ہے کہ سودا، ہے نا۔ تو میری بہنیں، سودا جنت کا ہے جو گھاٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کے مال کو اور ان کے جانوں کو، لہم الجنہ، جنت کے بدلے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں بتاؤں تجارت جو تمہیں نجات دے دے، تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے؟ تو میری بہنیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہمارا شکر گزار ہوتا ہے، تو اگر واقعی ہم اخلاص کے ساتھ صرف اس کی خاطر کوئی اپنے پسندیدہ چیز چھوڑتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ کئی گنا کر کے نہ لوٹائے۔ اور اس کے بارے میں ہم جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی پسندیدہ چیز، خواہ وہ نیند ہو، خواہ وہ آرام ہو، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ اولاد ہو، ہے نا، اگر ہم اس کو اپنے ذاتی فائدے سے ہٹا کر اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں تو اللہ اس کو واقعی قبول کرتے ہیں۔ اور مرفق کا معنی نرمی لیں تو اس سے بہت عمدہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے نرمی اور آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ 2 راستے ہو سکتے تھے ان لوگوں کے۔ ایک تو یہ کہ جب ان لوگوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی تو شور ہنگامہ کرتے اور لوگوں کو بھی ساتھ ملاتے اور ایک فساد برپا کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طاقت اور قوت کم ہے تو وہ لوگ جو ہے خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ جہاں تک نرمی کے فائدہ مند ہونے کی بات ہے نا، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی سے اس کا اپنا حصہ مل گیا، اس کو آخرت کا جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا، اور جسے نرمی سے اس کا اپنا حصہ نہ ملا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے جتنی اس کو ملنی تھی محروم رہ گیا، سختی کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، نرمی سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا، اور نہ نرمی کے سوا کسی اور چیز سے ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو، سختی اور بے حیائی سے بچو، بے شک جس چیز میں نرمی ہوگی اسے شاندار بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی چھن جائے گی اسے عیبدار کر دے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے خیر سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاجی عطا فرمائی اسے نفع پہنچ کر رہے گا، اور جسے نرم مزاجی سے محروم رکھا اسے برائی پہنچ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو نرم مزاجی عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھیں میری بہنیں، یہاں پر کہ اگرچہ انہوں نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا تھا، بادشاہ کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہارے دین کو، تمہارے راستے پر نہیں ہیں، تمہارے دین کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا کہ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ان کا ملک تھا، ان کی قوم تھی، ان کا گھر بار تھا اور ان کے سارے حقوق تھے، تو کیا ان کو یہ حق نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے عقیدے پر قائم رہے، ہے نا؟ اس کو اپنی مرضی سے، اس کو جو ہے اپنی مرضی اپنے دین کے معاملے میں کرنے دی جائے؟ تو میری بہنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شرک کا خاتمہ کیا، تو اس کے بعد سے دنیا میں بہت سے ذہنی سوچ میں اور وسعت میں آزادی آئی۔ آج دیکھیں ہم اس وقت ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، جس حد تک بھی ہے، ہم جو ہے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، شرک کا انکار کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں پکڑ کر نہیں لے جا سکتا۔ لیکن اس دور میں ایسا چانس نہیں تھا۔ اس وقت نا، جب بادشاہت کا نظام تھا، تو اگر بادشاہ کے عقیدے کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ اختیار کیا تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے تھے، اسی لیے جب بادشاہ کوئی دین اختیار کرتا تو سب قوم اس پر ہو جاتی۔ آپ دیکھیں کہ ہرقل کا معاملہ آپ جانتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھے تو لکھا کہ اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے، اور اگر تم اسلام لاؤ گے اور تمہاری وجہ سے تمہاری قوم جو اسلام لے آئے گی اس کا اجر بھی تم کو ملے گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو قوم کا جرم بھی تمہارے سر ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ ٹکرا کے ختم ہوتے، اور دوسرا یہ کہ اپنا دین سمیٹا اور الگ ہو گئے۔ انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی، اور کس امید پر نہیں کی؟ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ تم اپنے رب کی خاطر چھوڑو تو صحیح کچھ، اللہ تم پر اپنی رحمت عام کر دے گا اور تمہارے کام میں آسانی اور نرمی اور سہولت پیدا کر دے گا، اور اس نرمی کی وجہ سے فائدہ پہنچائے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، الشمس، سورج کو، دھوپ کو، اذا، وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، شمس، سورج یعنی دھوپ، اذا، جب، طلعت، وہ نکلتی ہے، تزاور عن کہفہم، تو بچ کر جاتی ہے، ان سے، کہفہم، ان کا غار، ذات الیمینی، دائیں طرف، و اذا، اور جب، غربت، وہ غروب ہوتی ہے یعنی ڈھل جاتی ہے، تقرضہم، تو ان سے کترا جاتی ہے، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ فی میں، فجوۃ، کھلی جگہ، منہ، اس غار کی، ذالکہ، یہ، من آیات اللہ، من سے، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، من، جسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ، فہو المہتدی، پس وہ ہدایت یافتہ، ومن یضلل، اور جسے، یضلل، وہ گمراہ کر دے، بھٹکا دے، فلن تجدا، پس تو ہرگز نہ پائے گا، لہو، اس کے لیے، ولیم، کوئی رفیق، مرشدہ، سیدھی راہ دکھانے والا۔ وتر الشمس، اور تم دیکھو گے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے، اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتی ہے، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، بس وہی ہدایت یافتہ ہے،
اور جسے وہ گمراہ کر دے فلن تجیدہ تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد، یعنی کوئی ولی رفیق اور کوئی سیدھی راہ دکھانے والا تم ہرگز نہ پاؤ گے۔ زور کہتے ہیں جھکاؤ کو، اور زور ملاقات کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی سے لفظ زیارت بھی نکلا ہے۔ اور زارا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ہٹ کے نکل جانا۔ زارا ان کا مطلب گریز کرنا، بچ کے نکلنا، تو سورج ان سے بچ کر نکل جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ غار کا منہ یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف نہیں تھا، کیونکہ اگر مشرق اور مغرب کی طرف ہوتا تو یا تو سورج نکلتے وقت ان کی طرف روشنی جاتی یا پھر ڈوبتے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رحمت سے ان کو ایسا ٹھکانہ دیا کہ جس سے وہ دھوپ کی شدت اور تکلیف سے بچے رہیں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تو کترا کے ان سے بائیں جانب جو ہے نکل جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تو کترا کے نکلتا ان سے بائیں جانب۔ اور بعض نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ وہ ان کو لگ کے جاتا بائیں طرف، یعنی نکلتا تو پوری طرح ان سے بچ جاتا، اور جب ڈوبتا تو تھوڑا سا ان کو سورج لگتا بھی تھا۔ اور یہ معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحت کے لیے، زندگی کے لیے جتنی سورج کی روشنی کی ضرورت تھی وہ ان کو مل جاتی تھی، اور باقی جو ہے تیز دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ ایک کھلی جگہ پر تھے، یعنی وہ غار میں بھی وہ جو ہے ایک کھلے حصے میں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غار بہت تنگ نہیں تھا یا بہت چھوٹا نہیں تھا، بلکہ غار کھلا تھا، ہوا کا گزر وغیرہ وہاں پہ ہوتا تھا، اور وہ بالکل دیواروں کے ساتھ لگ کے نہیں تھا، بالکل تنگ تاریک جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج کا ایک طرف سے نکل جانا اور پھر مناسب مقدار میں ان کو پہنچنا بغیر ٹچ کے، یعنی بغیر ٹچ کے نکل جانا اور کھلی جگہ پر ان کا ٹھکانہ ملنا، یہ سب کیا ہے؟ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ گویا ان نوجوانوں کو جو ہدایت ملی تھی وہ اللہ ہی کی دین تھی، کیونکہ اللہ نے ہدایت صرف اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے، حتیٰ کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی۔ قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 56 میں آتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اکثر انسان اپنے عزیزوں کے لیے، جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے رشتے خاندان کے لیے نا، اکثر وہ انسان بہت تڑپتا ہے کہ کاش کو ہدایت پر آ جائیں، ان کو جو ہے رستے سے ہٹا دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے نا؟ لیکن جب تک اللہ نہ چاہے ہم جو ہے کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایسے میں ان کی ہدایت کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ ہمیں اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگ فرمانبردار ہو جاتے نا، کہ کیونکہ دراصل میری بہنیں، اللہ اگر چاہتا تو اس کی فرمانبرداری جو ہے سارے لوگ کرتے، لیکن جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی فرمانبرداری ہے نا وہ مجبوراً نہ کی جائے، لا اکراہ فی الدین۔ میری بہنیں، عبادت میں حسن تب آتا ہے جب ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں، یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا، ہے نا؟ مرشد یعنی رہنما کو کہتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ آزمانے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز تم اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے کسی چیز کا کچھ اللہ کے مقابلے میں تم ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو پھر کوئی انہیں راہب نہیں کر سکا۔ تو میری بہنیں، ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ ہدایت ہے نا، یہ دل ہے نا، یہ دل تو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا،
اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میری بہنیں، اللہ کو منانے کی کوشش آج سے شروع کر دے، خود بھی جو ہے اور جو ہے اپنے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان، رشتہ دار، پوری انسانیت کے لیے، ہے نا۔ دن میں کئی بار ہم یہ سوچیں، ہم خود سے سوال کریں کہ کیا اللہ مجھ سے خوش ہے؟ میری بہنیں، یہ کام بہت ایمانداری سے ہم کرتے جائیں۔ میری بہنیں، جاگ جائیں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، سنبھل جائیں، ابھی وقت ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔